رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دی اور اللہ نے ان کی باتوں سے موسیٰ کی برات ظاہر کر دی اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے باعزت ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بات جچی تلی سچی پکی کہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا عظیم الشان کامیابی حاصل کرے گا۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت یعنی شریعت الہی کے نفاذ کی ذمہ داری کو پیش کیا تو انہوں نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کیا اور ان پر اس کا خوف طاری ہو گیا، اور انسان نے اس بار کو اٹھا لیا۔ انسان بڑا ظلم کرنے والا اور ناحق کام کرنے والا اور نادانی کی باتیں کرنے والا ثابت ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور شرک کرنے والے مردوں شرک کرنے والی عورتوں کو سزا دے اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر عنایت فرمائے، اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی یہ آخری آیتیں جو آیت نمبر 69 سے شروع ہوتی ہیں اور 73 پر ختم ہوتی ہیں، آپ کے سامنے پڑھی گئیں اور ان کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ سورۃ الاحزاب قرآن پاک کی ان صورتوں میں ہے جن میں مسلمانوں کے خلاف متحدہ محاذ کی جنگ کا تذکرہ ہے۔ جنگ بدر کے بعد جو سورہ نازل ہوئی اس کا نام ہے الانفال، اور جنگ احد کے بعد جو سورہ نازل ہوئی اس کا بڑا حصہ نازل ہوا اس کا نام ہے سورہ آل عمران۔ اور متحدہ محاذ کی طرف سے جو معرکہ آرائی ہوئی، مدینے پر یلغار ہوئی، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے جو سورہ اتاری گئی اس کا نام ہے سورۃ الاحزاب۔
اور حدیبیہ کی صلح کے بعد راستے میں جو سورہ نازل ہوئی اس کا نام ہے سورۃ الفتح، اور جنگ حنین کے بعد جو سورہ نازل ہوئی جنگ حنین اور جنگ تبوک کے بعد جو سورہ نازل ہوئی اس کا نام ہے سورۃ البراءہ۔ اور ان صورتوں کا صرف ان مذکورہ جنگوں سے ہی تعلق نہیں ہے، ان کی فصلوں میں سے ایک فصل، ان کے چیپٹرز میں سے ایک چیپٹر ان جنگوں سے متعلق ہے۔ اور باقی قرآن پاک کی طرف سے انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ہدایات دی جاتی ہیں ان کا حسب موقع، حسب ضرورت، حسب حالات تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اور قرآن پاک چونکہ ایک ساتھ پورا نہیں اتار دیا گیا، جیسے تورات اتاری گئی، انجیل اتاری گئی، یہ پورا نسخہ ایک ساتھ حضرت موسیٰ کو دے دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو دے دیا گیا۔ آخری نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو لوح محفوظ سے جو کتاب اتاری گئی تھی آسمان دنیا پر، وہ پوری کتاب زمین پر اتار دی جاتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی جاتی، اور تحریر آسمانی ہوتی، عالم بالا کی ہوتی، فرشتوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر ہوتی۔ جیسے تورات اوپر سے لکھی ہوئی آئی تھی تو انسانوں نے نہیں لکھا تھا، فرشتوں کی تحریر کردہ کتاب حضرت موسیٰ کے حوالے کر دی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ کے بھی انجیل حوالے کر دی گئی تھی۔ کاش کہ یہ دونوں کتابیں دنیا میں ہوتی تو دیکھتے کہ الہی تحریر، ربانی تحریر، ملکوتی تحریر کیسے ہوتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، بنی اسرائیل بڑے نکمے نکلے، یہودی بھی اور عیسائی بھی، دونوں نے اپنی آسمانی کتابیں ضائع کر دی۔ نہ صرف یہ کہ تحریر ضائع کر دی، اپنے حافظے سے بھی محو کر دیا۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتابیں جب اتاری تھی تو یہ فرمایا تھا کہ تمہیں حفاظت کرنی، تمہیں ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ ان کی حفاظت کرنا، لیکن وہ حفاظت کے مسئلے میں ناکام ہو گئے۔ تورات کے بارے میں خود یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے، جوش انسائکلوپیڈیا پڑھیے یا برٹش انسائکلوپیڈیا پڑھیے یا ریلیجنز کی انسائکلوپیڈیا پڑھیے، ان کا اعتراف ہے کہ تورات کا کوئی ایک نسخہ بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ جب 585 میں عراق کے حاکم بخت نصر نے فلسطین پہ حملہ کیا تھا، خاص طور پر شہر القدس کو نشانہ بنایا تھا، تو ساری عبادت گاہیں بھی توڑ دی تھی اور جو بھی نسخے تورات کے تھے سب جلا دیے تھے، جو اصل نسخہ تھا وہ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ اعتراف خود یہودیوں کا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے، پہلے تو یہ اعتراف ہے کہ اس کے نسخے سب ختم ہو گئے، تحفظ کتاب کا نہیں ہوا، پھر یہ دعویٰ ہے کہ 5ویں صدی قبل مسیح میں حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے سے دوبارہ تورات لکھوائی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی روایت ہے جس کا اعتبار نہیں، چونکہ کوئی سند نہیں، تواتر تو بہت دور کی بات ہے، روایت احاد بھی نہیں۔ ہمارے یہاں قرآن پاک کے ثبوت کے لیے تو تواتر شرط ہے۔ اگر کسی آیت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ آیت تواتر سے نقل نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ قرآن نہیں ہے، یا کہیں پر بھی اختلاف ہو جائے، امت میں اختلاف ہو جائے کسی آیت کے بارے میں، جیسے مثلا یہ اختلاف ہے شوافے کے درمیان اور دیگر فقہا کے درمیان کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اب جو قرآن تواتر سے ثابت ہونا چاہیے، ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک مسلک کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت سورہ فاتحہ کے جز ہے، تو ناقابل اعتبار ہے، پھر وہ قرآن نہیں۔ یعنی
اس کا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا صرف مسلک شافعی کی بنیاد پر. تمام مسالک کا جب اتفاق ہوگا تب قرآن کے بارے میں کوئی بات ثابت ہوگی. تمام حلقوں کا اتفاق ہوگا, امت کے تمام علماء کا اتفاق ہوگا. تو جس مسئلے میں اختلاف ہوگا یا کوئی ایک روایت آ گئی, مثلا یہ کہہ دیا گیا کہ قرآن میں ایک آیت تھی ان الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ. ایک تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ عبارت ہی خود ایسی ہے کہ قرآن کی عبارت تو لگتی ہی نہیں ہے, لگتا ہے کسی نحوی نے عبارت بنا دیا. اب اس کی نسبت ہے اور بڑی پکی روایتوں میں نسبت کر دی گئی ہے کہ یہ قرآن کی ایک آیت تھی اور منسوخ ہو گئی. تو اس سے اس کی قرآنیت ثابت نہیں ہوگی, کبھی نہیں ہوگی, کیونکہ تواتر نہیں ہے. ایک روایت میں یہ بات کہہ دی گئی تو بس وہ روایت کے درجے میں رہے گی, لیکن اس کو قرآن کی حیثیت ہرگز نہیں دی جائے گی. ایسے اسی طرح کے بہت سے دعوے ہیں اور کہا جاتا ہے سند صحیح ہے اور چنی اور چنا ہے, لیکن کسی سند کے صحیح ہونے سے قرآنیت ثابت نہیں ہوگی, حدیثیت ثابت ہو سکتی. تو نہ تورات رہی نہ انجیل رہی. انجیل کے ساتھ بھی یہی ہوا. عیسائیوں کے خلاف جب کارروائیاں ہوئیں, جب حکومت ان کے خلاف تھی اور رومن امپائر میں حضرت عیسیٰ کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا تھا, اور یہ مقدمہ یہودیوں نے دائر کیا تھا, اور ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. اور یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ سولی پر ہم نے چڑھوا دیا. تعجب انگیز ہے کہ عیسائی دنیا میں مان لیا گیا کہ ہاں انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا. تو جب ان کے ساتھ یہ کیا گیا تو ان کی کتاب کو کیا بخشا جاتا؟ ان کی تعلیمات کے خلاف ہی تو یہ سارا عمل ہوا تھا. تو اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ دنیا کے پاس کوئی ایک نسخہ بھی حضرت عیسیٰ کی انجیل کا نہیں ہے, اور جس کو انجیل کہتے ہیں وہ ایک انجیل نہیں. نائسیہ کی کونسل میں 2000 انجیلیں لے کر پادری صاحبان آئے تھے, اور اس میں سے رومن امپائر کی سرکار کی طرف سے 4 نسخے یا 4 کتابیں وہ پادریوں کے ذریعے سے جو پیش کی گئی تھی قبول کی گئی. یہی 4 انجیلیں, ایک انجیل کی جگہ 4 کیسے ہو گئی؟ وہ اس لیے گئی کہ یہ تصنیفات ہیں ان کی جن کو حضرت عیسیٰ کا حواری کہا جاتا ہے, اور 70 سال کے بعد کی تصنیفات. تو ظاہر ہے کہ ان کی حیثیت انجیل کی نہیں. اب یہ کہ انجیل کی روایتیں کتنی ہیں کتنی نہیں ہیں, تحریف کتنی ہے, یہ ایک موضوع ہے ریسرچ کا, ریسرچ کیا گیا ہے. اور عیسائی دنیا پوری کی پوری متفق ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں عیسیٰ مسیح کی انجیل نہیں. جو انجیلیں ہیں یہ تصنیفات ہیں حضرت عیسیٰ کے شاگردوں کی یا شاگردوں کے شاگردوں کی. اب ایک انجیل ایسی ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے مسلمانوں کا, اور عیسائی فرقوں میں سے بھی بعض فرقوں کا دعویٰ تھا جو اب دبا گئے, کہ حضرت برنابا جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے اور شاگرد تھے, ان کی جو انجیل ہے وہ سب سے صحیح انجیل ہے, اور اس میں اور قرآن پاک کے مضامین میں بڑی مطابقت ہے. تو عیسائی دنیا کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ انجیل مسلمانوں نے گڑھ لی ہے قرآن سے مطابقت دکھانے کے لیے. خیر یہ تو ایک ضمناً بات ہو گئی. یہاں تک اس سورہ کا تعلق ہے تو اس سورہ میں مسلمانوں کے خلاف جو سب سے سخت, سب سے کڑی, سب سے خطرناک کارروائی ہوئی ہے عہد مدنی میں, اس کارروائی کا ذکر فرمایا گیا, اور اس کارروائی کا تذکرہ اس طرح فرمایا گیا کہ اوپر سے حملہ تھا, نیچے سے حملہ تھا, اور چوطرفہ حملے کی صورتحال تھی, اور متحدہ محاذ کی طرف سے تھا, الائیڈ فورسز تھی. ایسا لگتا تھا پورا ملک جو ہے ایک چھوٹی سی بستی کے لوگوں کو کھا جائے گا. اور ان حالات میں مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ بس اب بچنا مشکل ہے. تو
کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور آنکھیں پتھرا رہی تھی، لگتا تھا کہ زمین پیروں کے نیچے سے نکل رہی، بہت خطرناک حالات، مہیب صورتحال، مستقبل بالکل تاریک نظر آتا۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین نہ ہوتا، اور یہ یقین جو آپ نے اپنے صحابہ میں پیدا کیا وہ یقین نہ ہوتا، تو لوگ ہاتھ پیر ڈھیلے کر دیتے، کوئی کام نہ کرتے، نہ خندق کھودی جاتی، نہ پہرے داری ہوتی، نہ مقابلہ ہوتا، کیونکہ پہلے سے کلیپس ہو جاتے۔ آج جہاں جہاں پر بھی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، وہاں دیکھیے جو صورتحال آپ کے ملک میں بھی اور دیگر کتنے ملکوں میں کہ مسلمان کلیپس ہو گئے، جیسے فالج گر گیا ہو، طاقت ختم ہو گئی۔ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو اس سے آپ کوئی کام نہیں لے سکتے، وہ تو پڑ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید اب بچنا ہی نہیں ہوگا۔ تو جو حالت ہوتی فالج گرنے سے یا ہارٹ اٹیک سے، وہ قومی پیمانے پر مسلمانوں کی حالت ہو گئی، خاص طور پر ایسے ملکوں میں جہاں پر وہ اپنے کو اقلیت میں بھی سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی قیادت کمزور ہے۔ ان کی قیادت جو ہے وہ قیادت نبوی کا عکس نہیں ہے، اس کا رابطہ اس قیادت سے نہیں ہے جس کو قرآن نے تیار کیا تھا، تو پھر اس میں مایوسی پیدا ہو جاتی۔ اور مایوسی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، اتنا تو ایمان رہتا ہے کہ اللہ میاں کو یاد کرتے ہیں، لیکن حالات کے مقابلے میں مایوس ہو جاتے ہیں، اور حالات کے مقابلے میں مایوسی یہ خفیہ طور پر اللہ سے مایوسی کے مرادف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حالات کے بنانے اور بگاڑنے میں اللہ کے کردار کو ذہن میں نہیں رکھے ہوئے، حالات کے بناؤ یا حالات کے بگاڑ کی ذمہ داری آپ کسی اور پر ڈال رہے ہیں، وہ دوسرے فیکٹرز ہیں، تو وہ ہیں جو بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں۔ جب یہ بات دماغ پر چھا جاتی ہے تو پھر انسان کا یقین باقی نہیں رہتا ہے، اس پر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یقین پر فالج گرتا ہے۔ تو سورہ پاک میں بنیادی طور پر تو متحدہ محاذ کی معرکہ آرائی اور مسلمانوں پر جو کچھ گزرا تھا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے غیب سے انتظام فتح فرمایا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بہت بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے جتایا ہے کہ تم کیا سمجھ رہے تھے اور ہم نے کیا کر کے دکھایا۔ اسی طرح یہودیوں کا جو قبیلہ مدینہ منورہ میں باقی رہ گیا تھا، مدینہ منورہ کے جنوب کے علاقے میں بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا، بڑا فتین تھا، سازشی تھا، اور وہ اس الائنس کے ساتھ سازش میں شریک تھا کہ تم اوپر سے کام کرو، ہم پیچھے سے اور نیچے سے کام کریں گے اور مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے۔ تو اس جنگ سے فارغ ہونے کے فوراً بعد سارے مسلمان جب گھر پہنچے تھے، اتنی خطرناک چوکیداری کا کام ہو رہا تھا، نگرانی کا کام ہو رہا تھا، لوگ گرد میں، غبار میں، پسینے میں ہٹے ہوئے اپنے گھروں میں آ کر نہا دھو رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر پہ نہا رہے تھے کہ اتنے میں آپ کی نگاہ کے سامنے جبرائیل گھوڑے پہ بیٹھے نظر آئے، اور جبرائیل نے آپ کو مخاطب کیا کہ بھائی آپ جو ہے گھر بیٹھ گئے، اب آپ نہا دھو کر فارغ ہو رہے ہیں؟ جی نہیں، ابھی ایک اور طرف چلنا ہے، ادھر چلنا ہے، اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف چلنے۔ بس فوراً حضور سمجھ گئے کہ ابھی کارروائی ختم نہیں ہوئی اور اللہ کو کچھ اور منظور ہے۔ اس وقت تک آپ کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ بنی قریظہ کے خلاف کارروائی کرنی ہے اور ابھی کرنی ہے، لیکن جبرائیل امین نے جب آپ کو اس شکل میں کہ جیسے وہ خود ایک مجاہد ہے، ایک کمانڈر ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، اور آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، بس پھر فوراً آپ نے اتنی جلدی کی کبھی اتنی جلدی نہیں کی ہوگی، اور لوگوں سے کہا جلدی کریں آپ لوگ، لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظہ۔ بعض روایتوں میں یہ بھی الفاظ آئے کہ لا يصلين احدكم الظہر الا في بني قريظہ۔ تو جن لوگوں نے ابھی ظہر نہیں پڑھی تھی
ان سے تو آپ نے فرمایا کہ فوراً روانہ ہو آپ اس علاقے کی طرف چلیں، بنی قریظہ کے علاقے کی طرف، زور وہیں پڑیے گا، جو زور پڑ چکے تھے ان سے آپ نے یہ کہا کہ اسرب وہیں پڑھیں، آپ جلدی کریں بہت تیزی سے، کیونکہ ادھر سے اندازہ ہو گیا اللہ کی منشا یہ ہے اور جبرائیل یہی کہنے آئے۔ بہت تیزی کے ساتھ تیاریاں کی اور پھر یہ مسلم فوج نکل کر اس علاقے میں 3-4 کلومیٹر کی دوری پر ساؤتھ میں جو بنو قریظہ کے قلعے تھے، آبادیاں تھیں، باغات تھے، ان کا گھیراؤ کر لیا گیا اور پھر یہ محاصرہ چلتا رہا یہاں تک کہ نوبت اس کی آئی کہ بنو قریظہ نے یہ کہا کہ کسی کو فیصل بنا دیجئے، ہمارے اور آپ کے درمیان معاملہ طے کرا دے، اور خود انہوں نے نام تجویز کیا کہ سعد ابن معاذ ہوں تو بہت اچھا ہوگا، اور سعد ابن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے اور وہ زخمی ہو گئے تھے جنگ احزاب میں، ان کے ہاتھ میں کوہنی کے اوپر والے حصے میں ایک تیر لگا تھا جس میں زہر تھا، اس کا زخم اتنا خطرناک تھا کہ زہر پھیلتا چلا جا رہا تھا، اور ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ کوئی بڑی کارروائی وہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے ان سے کہا بھی نہیں گیا۔ ان کا علاج ہو رہا تھا، اور علاج کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا تھا کہ میری مسجد میں ہی کلینک قائم کر دیا جائے اور یہیں پر ایک خیمے میں ان کا علاج ہو، یعنی ایک وارڈ جو ہے ایک پرائیویٹ روم خیمے کی شکل میں مسجد کے آنگن میں تیار کروا دیا گیا، اور لیڈی ڈاکٹر تھی حضرت رفیدہ، ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی کلینک یہیں پر لے آئیے، نرسنگ ہوم اپنا، اور آپ ان کا علاج یہاں کرتی رہیے گا تاکہ میں دیکھتا رہوں، میرے گھر کے قریب رہیں، مسجد میں رہیں اور میری نظر رہے۔ تو ان کا علاج ہو رہا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے سرداروں کے مطالبے پر سعد ابن معاذ کو بلوایا اور لوگوں سے کہا کہ بہت احتیاط سے چھوٹی سواری پر بٹھا کے لانا، کیونکہ اور سواری بھی ان کے لیے ابھی مشکل ہے، تو کسی خچر پر ان کو بٹھایا گیا یا گدھے کی سواری پر ان کو بٹھایا گیا تاکہ زیادہ اونچا اٹھنا نہ پڑے، چڑھانا نہ پڑے، اور اس طرح ان کو لے کر جب پہنچے ہیں ان کے باڈی گارڈ اور ان کے ساتھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کے لوگوں سے کہا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو کر استقبال کرو، کھڑے ہو کر استقبال کرو، تمہارے سردار ہیں۔ وہ پہنچے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبیلے کے لوگ چاہتے ہیں کہ تم فیصلہ کرو، تمہیں آزادی، تم ان کے بارے میں جو فیصلہ مناسب سمجھتے ہو کرو۔ مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قینقاع رہتا تھا، اس نے ایک شرارت کی تھی، اور حضور نے جب یہ فرمایا کہ علاقہ چھوڑ دو تو پھر قبیلہ خزرج کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، جو منافق تھا، اس نے حضور سے سفارش کی تھی، ارے ان کی جاں بخشی کر دیجئے، سزا نہ دیجئے، ایسا کیجئے ویسا کیجئے۔ حضور کی داڑھی میں ہاتھ ڈالتا تھا اور بڑا اصرار کرتا تھا، اور حضور تو رعایت رکھتے تھے ایسے لوگوں کی، تو آپ نے فرمایا کہ بس ان کے ساتھ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ میں ان کو سزا نہیں دوں گا کوڑوں کی یا موت کی، لیکن یہ علاقہ خالی کر دیں، اس سے کم پر بات نہیں ہوگی۔ تو ان سے علاقہ خالی کروا لیا گیا تھا جنگ بدر کے بعد، اور جنگ احد کے بعد بنو نذیر قبیلہ تھا جو جنوب کے علاقے میں رہتا تھا، اس نے ایک اتنی خطرناک سازش کی تھی کہ حضور ایک مسئلے میں مشورہ کرنے کے لیے جب وہاں گئے تو اندر سے یہ کہلوایا گیا کہ محمد سے کہو کہ دیوار کی آڑ میں سائے میں بیٹھ جائیں، ابھی سردار آتے ہیں، اور اندر یہ پلاننگ کی گئی کہ قلعے کی دیوار کے نیچے محمد بیٹھے، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، اس سے بہتر موقع نہیں ہے، پتھر کی سل ان پر گرا دی جائے۔ ان کا کام تمام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل عین وقت پر جبرائیل امین نے مطلع کیا کہ یہ سازش ہوئی اور آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔
تو حضور جب وہاں سے اٹھ کے آگے بڑھے ہیں تو دھڑام سے پوری سل کے گرنے کا دھماکہ ہوا، یعنی سازش کھل گئی. اور یہ اتنی خطرناک سازش تھی کہ تو وہ اس کے مستحق تھے کہ ان کی گردنیں اتار دی جاتی، لیکن ان کا بھی محاصرہ ہوا اور یہی کہا گیا کہ بس علاقہ اب آپ کو خالی کر دینا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے. اب تیسرا یہ قبیلہ تھا. حضرت سعد ابن معاذ نے غور کیا. سعد ابن معاذ ان لوگوں کے قریب تھے، یہ لوگ ان سے دوستیاں رکھتے تھے زمانہ قدیم سے، تو امید کرتے تھے کہ جس طرح عبداللہ ابن ابی نے بنو قینقاع کی جان بچائی ویسے ہم لوگوں کی جان بھی بچائیں گے. تورات میں لکھا ہوا ہے اور حضرت موسیٰ کا بھی یہ فیصلہ نافذ ہوتا رہا ہے کہ جو بھی بد عہدی اور غداری کرے گا اس کی گردن اتار دی جائے گی. تو اس اعتبار سے جو شریعت یہودیوں کے ہاں طے شدہ تھی اس کا فیصلہ یہی تھا کہ ان کی گردنیں اتار دی جائیں. حضرت سعد بن معاذ نے غور کرنے کے بعد کہا کہ حضور میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں جو بھی جنگجو ہیں ان کی گردنیں اتار دی جائیں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا جائے. اب یہ فیصلہ سعد بن معاذ کا ان پر بجلی کی طرح گرا، ایسے کوئی پہاڑ گرا دیا گیا. اب کوئی راستہ بھی نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ وہ اسی فیصلے کا انتظار کر رہے تھے اور ان کی طرف سے مطالبہ ہوا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سعد بن معاذ کا یہ فیصلہ سنا تو فرمایا سعد تم نے وہ فیصلہ کیا ہے جو آسمان پر اللہ نے کیا ہے، ہمارا فیصلہ صحیح ہے. کیونکہ یہ فیصلہ خود یہودی شریعت کا فیصلہ تھا. اسی لیے یہودی جو پڑھے لکھے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ملحمۃ کتبت علینا، ہماری تقدیر میں لکھا تھا یہ قتل عام. وہ جانتے تھے جو انہوں نے بدعہدیاں کی، جو بدماشیاں کی، جو غداریاں کی، خود ان کا ضمیر جانتا تھا کہ ہم اس قابل ہے کہ ہمیں کاٹ کے پھینک دیا جائے. لیکن انسان جب بگڑتا ہے تو ہوش کھو دیتا ہے. بہرحال بنو قریظہ کا بھی خاتمہ ہو، اس کا بھی تذکرہ اس سورہ میں اللہ نے فرمایا کہ جنگ احزاب کا ذکر کر کے پھر بنو قریظہ کے خلاف جو کارروائی ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو صورتحال تھی، جو آپ کے متعدد گھر تھے جن میں ازواج مطہرات رہتی تھیں اور ازواج مطہرات کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے، ان میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ میں جو گھر بسا رہا ہوں یہ دنیا داری کے لیے نہیں بسا رہا. میرا مقصد دنیا کی راحتیں نہیں ہیں، لذتیں نہیں ہیں. میں تو خاندانوں کو جوڑ رہا ہوں اور عورتوں کی ایک ٹیم تیار کر رہا ہوں جو خواتین کے درمیان معلمہ و مربیہ کا کردار ادا کریں. میں ان خواتین کو تیار کر رہا ہوں کہ جو امت کی خواتین کی ذمہ داری سنبھالیں. اس لیے ان کو میرے ساتھ رہنا ہے تو نبوت اور رسالت کے سایہ تلے زاہدانہ زندگی گزارنے کے لیے تیار رہنا ہے. وہ یہ سمجھ کر نہ آئے کہ وہ کسی بادشاہ کے ہاں آئی ہیں، کسی دولت مند کے ہاں آئی ہیں. تو ان جنگوں کے بعد خاص طور پر بنی قریظہ میں جو فتوحات حاصل ہوئیں ان کے بعد کچھ مطالبہ گھر والیوں کی طرف سے یہ تھا کہ خرچہ بڑھا دیا جائے، بہت تنگی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کہا گیا اور اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی بیگمات سے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو بس جو حالات ہیں فقر کے، فاقے کے، تنگی کے، ترشی کے، اس کے ساتھ رہو. اگر نہیں تم گوارا کر سکتی ہو تو ہم عزت کے ساتھ تمہیں رخصت کر دیں گے، تم اپنے میکے چلے جاؤ. بالکل دو ٹوک بات ہے. یہاں رہنا ہے، میرے گھر پہ رہنا ہے تو سمجھ لو کہ بس آخرت کے لیے رہنا ہے. دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، دارالامتحان ہے. کام کرنا، محنت کرنا، قربانی دینا. میں جیسے زندگی گزار رہا ہوں تمہیں ویسی زندگی گزارنی ہے اگر تم اس پر راضی ہو. تو چونکہ یہ بات یہاں آئی ہے اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کے گھر والیوں اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے،
تم ان کے گھر کی خواتین ہو، اللہ تمہیں بڑا مرتبہ دینا چاہتا ہے، دنیا کی آلائشوں سے تمہیں دور رکھنا چاہتا ہے، اور تمہارے گھر میں قرآن اتر رہا ہے، تم قرآن پڑھو، حکمت کی باتیں سیکھو، دنیا کی طرف توجہ مت مبذول کرو۔ یہ بھی اسی موقع پہ فرمایا گیا۔ اور یہاں پر جو کہا گیا خواتین کو اہل البیت، تو اہلیہ، یہ تو ہماری اردو میں بھی لفظ آ گیا اہلیہ، اہلیہ کا مطلب جو گھر والی ہوں، تو یہاں لغوی معنی میں یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی گھر والیاں ہیں۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کو جب فرشتوں نے خطاب کیا تھا تو یہی گھر والی ہیں، اہل البیت کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تو ایک اہل البیت کے یہ معنی، یہاں بہت سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو اہل البیت ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے، اور شیعہ کہتے ہیں کہ علی اور حسن و حسین اور فاطمہ اہل البیت ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے، ایک مغالطہ ہے۔ اگر لا علمی میں ہو رہا ہے تو کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ہے، اور جان بوجھ کے ہو رہا ہے تو جال سازی ہے، فراڈ ہے، تدلیس ہے، تلبیس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں میں ثابت ہے۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سے منقول ہے، ان کے گھر ہی کا واقعہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ کیا میں نہ آؤں؟ سب کو آپ نے جمع کیا اور ایک چادر سی اوپر ڈال دی تھی، میں نہ شامل ہوں۔ فرمایا تمہارا اپنا مقام ہے، لیکن یہ خصوصی مقام ہے جو ان کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح جب نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور آپ نے مباہلے کی دعوت دی تھی کہ آؤ میدان میں، تم اپنے لوگوں کو لے کر آؤ، میں اپنے لوگوں کو لے کر آتا ہوں، اور پھر دعا مانگی جائے اللہ سے کہ جو حق پر ہو اس کی نصرت فرما، اور جو باطل پر ہو اس کو بزم فرما۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، صرف اور صرف ان چار کو بلایا تھا، اور ایک چادر سی تان دی تھی، اور فرمایا اب تم لوگ اپنے لوگوں کو لے کر آؤ۔ تو یہ وہ ہیں جو اصطلاحی طور پر وہ لغوی ہے، ابراہیم کی اہلیہ کے لیے بھی استعمال ہوا، اور ان ازواج مطہرات کے لیے بھی استعمال ہوا لفظ اہل البیت، وہ ایسے ہی ہے جیسے اردو میں اہلیہ ہے۔ لیکن یہاں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ اصل ہے اطرہ، اطرتی، اور اسی کی شرح اہل بیت تھی۔ اور یہاں چونکہ اطرہ کا نیا لفظ ہے، ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس لیے اہل بیت اس کی تشریح میں اصطلاحی معنی میں ہے۔ یہ حدیثیں کتب الصحاح میں ہے، کتب السنن میں ہے، کتب الجوامع میں ہے، صحیح سندوں سے منقول ہے، اور کثرت سے سندیں ہیں۔ کوئی کلام ان احادیث پر نہیں ہے سوائے ان کے کہ جن کے اندر ناسبیت ہے، جن کے اندر شیعوں کے رد عمل میں سنیت کا قتل عام ہے، جو سنت کو سمجھ نہیں پاتے اور صرف اس کا ڈھونگ رچاتے ہیں، اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ سنت کے قاتل وہی ہیں جو اہل سنت کہتے ہیں، کیونکہ صاحب سنت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام، تو رسول پاک کے گھر والوں کو، اطراح کو، اہل بیت کو مارتے ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے قتلے کر دیتے ہیں، ان کا خون بہا دیتے ہیں، حضور کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں، اور اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اتنا بڑا تماشا تاریخ میں کر لیا گیا، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو اسی کی رٹ لگاتے رہے، ان کا کام اہل سنت کا قتل رہا ہے۔ حجاج نے اہل سنت کو قتل کیا، اور عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسین کو جو سید الشباب اہل الجنہ ہے قتل کیا، عمر ابن سعد اس میں شریک رہا، اور کتنے مجرم شریک رہے، یہ سب ہیں جو اہل سنت شمار ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا مذاق، یہ اہل سنت، سنت تو حضور کی ہے نا، حضور کے نواسے کو یہ ظالم، یہ مجرم، یہ خبیث، یہ ملعون قتل کر رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ ان سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، میری محبت اس سے حاصل ہوگی جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کو سردار مانے گا، جو ان کی قیادت تسلیم کرے گا، جو ان کو سید الشباب مانے گا، میں نے جو کہا ہے اس کو تسلیم کرے گا، وہ ہے میرا۔ یہ بدماش ملعون اپنے کو حضور کا بتاتے ہیں، اور امت کو انہوں نے بیوقوف بنایا، امت کو بیوقوف بنایا۔
مغالطے میں رکھا. امت ان کو اہل سنت کہنے لگی جو قاتل ہے صحابہ کے، قاتل ہے، صحابہ کے باغی، صحابہ کے خلاف طاغی اور صحابہ کے قاتل، وہ اہل سنت ہو گئے. یہی وہ تماشا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. اسی کا تسلسل ہے کہ اس وقت سعودی حکومت اہل سنت کا قتل عام کر رہی ہے. پہلے افغانستان میں امریکہ کے ساتھ مل کے کیا، پھر عراق میں کیا، صدام کے خلاف کیا، پھر دوسرے دور میں جب اہل سنت طاقت اٹھی تو قتل عام کیا، پھر بشار کو چھوڑ کر لاکھوں کا قتل عام سیریا میں کیا، پھر مصر میں جو سنی طاقت اٹھی اسلام کے ساتھ اس کا قتل عام کیا، پھر اب اس کے بعد یمن میں سنی غیر سنی، حوثی غیر حوثی سب کا قتل عام ہو رہا ہے. یہ ان کا ٹھیکہ ہے، ٹھیکہ ہے. اس سے کسی کو سڑک کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے، کسی کو پل کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے. ان کو ٹھیکہ دیا گیا ہے کہ اہل سنت کی تحریکات کا خاتمہ کر دو. تو جب اہل سنت کی تحریکات ختم ہو جاتی ہیں تو یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اس وقت شیعوں سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، جیسے آج عراق شیعوں کے ہاتھ میں ہے، شیعہ وزیر اعظم ہے اور ان کی گہری دوستیاں ہیں. دوبارہ سفارت خانہ قائم ہو گیا ہے، بڑا پیار، بڑی محبت. بلکہ وزیر اعظم کو ابھی چند دن پہلے عراق کے شیعہ وزیر اعظم کو بلا کر کعبے کا دروازہ کھول دیا گیا اور کعبے میں ان کو داخل کیا گیا. کتنا لوگ کتنا دھوکہ کھاتے ہیں. جتنے چینل ہیں ان کے، جتنا ان کا میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، وہ صرف یہی دہرا رہا ہے کہ یہ شیعت ہمارے لیے خطرہ، ایران خطرہ. وہ صرف جھوٹ بولتے ہیں، مغالطہ انگیزی کرتے ہیں. سب سے بڑے بدماش ہیں. انہوں نے صدام کو مروایا جو کتنا ہی بڑا ظالم رہا ہو کسی زمانے میں، لیکن سنیت کا وہ سب سے بڑا محافظ تھا. اس نے سنیت کا پشتہ تعمیر کر رکھا تھا. شیعت گھس نہیں سکتی تھی عراق میں. آج پورا عراق شیعوں کے ہاتھ میں ہے، سیریا شیعوں کے ہاتھ میں ہے، لبنان شیعوں کے ہاتھ میں ہے، یمن شیعوں کے ہاتھ میں ہے، یہاں تک کہ سعودیہ کی جو مشرقی پٹی ہے وہ شیعوں کے ہاتھ میں ہے. بحرین کی اکثر آبادی شیعوں کی ہے، کویت میں بڑی تعداد میں شیعہ ہیں، امارات میں بہت بڑی تعداد میں شیعہ ہیں. اور خوب دھڑلے سے تجارتیں چل رہی ہیں. جہاز آ رہے ہیں، جہاز جا رہے ہیں، ٹنوں لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن مال آ رہا ہے، پار ہو رہا ہے، پیسوں کا لین دین، ہر طرح کا لین دین ہو رہا ہے. اور یہ دھوکے کے لیے، یہ فراڈ ہے، فراڈ کے لیے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. تو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگ اہل سنت نہیں ہو سکتے. کہ سنت سے مراد کیا ہے بھائی؟ سنت کون سی بلا ہے؟ کون سا یہ پرندہ ہے؟ سنت کا مطلب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل، آپ کا قول، آپ کا اسوہ. آپ کے محبوب کون ہیں، آپ کے مبغوض کون ہیں، آپ کی پسند، آپ کی ناپسند، آپ کا موقف، یہ ہے جس سے سنت کا تعین ہوتا ہے. تو حضور کے محبوبوں کو قتل کرنے والے، اسلامی تحریکات کا خاتمہ کرنے والے، اسلام کی محنت کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالنے والے اور ان کو سولی پر چڑھانے کا اعلان کرنے والے، یہ خبیث و مجرم اسرائیل کے ایجنٹ، امریکہ کے ایجنٹ جنہوں نے یہ ٹھیکہ لے رکھا ہے، وہ اہل سنت کہلا رہے ہیں. اور ہمارے مولویوں کی چنڈال، مولویوں کی بگڑے ہوئے مولویوں کی چنڈال انہیں اہل سنت کہہ رہی ہیں. کون سی سنت چاہیے تم مجرموں کو؟ سنت کی اصطلاح تمہارے باپ نے بنائی ہے. حضور نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. حضور نے فرمایا تھا غدیر خم میں علی کو کھڑا کر کے کہ ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و عترتی. مجمع عام کے سامنے جو حاجی واپس آ رہے تھے 30,000 40,000 انسان یا ان سے بھی زیادہ ہوں گے، ان سب کے سامنے حضرت علی کو کھڑا کر کے فرمایا تھا. اور روایت تواتر سے ثابت ہے، اس روایت میں کہیں جھول نہیں. اگرچہ میں نے دیکھا کچھ جھوٹے فراڈی اہل سنت اس روایت کو بھی متہم کرتے ہیں. ان کے جرائم یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ وہ صحیح احادیث کو بھی اس لیے غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کو اس سے فائدہ ہو جائے. تو علی کو کھڑا کر کے تمام لوگوں کو مخاطب کیا، 2 ذمہ داریاں، بھاری ذمہ داریاں اے مسلمانوں تمہیں دے کے جا رہا ہوں.
اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت، اور اس وقت اہل بیت کے نمائندہ علی تھے اور کوئی تھا ہی نہیں، ان کے بارے میں فرمایا۔ اور پھر یہ فرمایا جو علی کا ساتھ دے گا وہ میرے ساتھ، جو علی سے دشمنی کرے گا وہ میرا دشمن ہے، جو علی کو تکلیف دے گا وہ مجھے دے گا، جو علی کو گالی بکے گا مجھے بکے گا، وہ مجھے چھلنی کرنے والا، مجھے خنجر مارنے والا، میرا کلیجہ پھاڑنے والا خبیث مجرم ہے۔ صاف بات، اور سب حدیثیں صحیح ہیں، پکی ہیں، جو اہل سنت کے ہاں سندوں کا اعتبار ہے کہ بخاری نے کہہ دیا، مسلم نے کہہ دیا، اور فلاں نے روایت نقل کی اور صحیح سند سے نقل کی تو آمنا و صدقنا۔ لیکن یہی مجرم جو آمنا و صدقنا کرتے ہیں بہت سی روایات پر، یہاں ان کے دلوں میں کچھ کھٹکا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ناصبیت نے ان کو یرغمال بنا لیا ہے۔ ادھر اگر رافضی ہیں، وہ مجرم اور بدماش رافضی جو قرآن میں چیڑے نکالتے ہیں، جو ابو بکر کو برا کہتے ہیں، جو عمر کو برا کہتے ہیں، جو عثمان کو برا کہتے ہیں، وہ رافضی ہیں۔ جو عائشہ پر الزام لگاتے ہیں وہ مردود ہیں، ملعون ہیں۔ لیکن ادھر یہ سنی جنہوں نے حضرت حسین کو قتل کیا، حضرت حسن کو زہر دیا، حضرت علی کے خلاف بغاوت کی، صحابہ میں سے بے شمار صحابہ کو قتل کیا، یہ ناصبی ہیں۔ یہ وہ ہیں جن سے حضور کو نفرت ہے، انہوں نے حضور کو تکلیفیں دی ہیں، انہوں نے بھالے چبوئے ہیں حضور کے سینے میں۔ یہ فاطمہ کے دشمن ہے، یہ حسن حسین کے دشمن ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، پوری تاریخ فراڈ سے بھری ہوئی ہے۔ اور آج عالم اسلام میں جو سنی کہلاتے ہیں ان سے بڑا مجرم کوئی نہیں۔ جتنا قتل عام آل سعود آل نہیان نے 7-8 سال میں کیا ہے، اتنا شاید اگر شمار کیا جائے تو چنگیز اور ہلاکو نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور وہ سلسلہ قائم ہے، اور علماء کو چن چن کے مارا جا رہا ہے۔ ہلاکو نے عوام کو مارا اور جو حکومت میں تھے ان کو مارا، لیکن علماء کو بلا بلا کے اس طرح قتل کیا گیا اور جیل میں ڈالا گیا۔ اس کی تاریخ میں بھی اتنے خطرناک سیاہ پہلو شاید ایسے نہ ہو جیسے آل سعود کی تاریخ میں ہے، کہ جو بھی اچھا عالم، جو بھی حق بولنے والا، جو بھی سیدھی بات کہنے والا، جو بھی قرآن کی بات کرنے والا، جو بھی حدیث کا مطالبہ کرنے والا، جو بھی شریعت کے نفاذ کی بات کہنے والا، جو بھی جزیرۃ العرب میں اسرائیلی اور امریکی اڈوں کے خلاف بولنے والا، جو بھی سینما، تھیٹر اور عریانیت کے مراکز کے خلاف بولنے والا، بس وہ مجرم۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آتا، اخبارات بھرے ہوئے ہیں، چینل بھرے ہوئے ہیں انہی خبروں سے، اور ہندوستان کے چینل اب سعودیہ کی فلمیں دکھا رہے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی کچھ رہ گیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رہنی چاہیے، کیونکہ یہ سب موضوعات آئے ہیں اس سورے۔ اطرا اہل البیت، یہ علی و فاطمہ اور حسن حسین صرف اور صرف کچھ وہ لوگ ہیں جن کو شامل کیا گیا کہ انہیں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ وہ ایک اور مفہوم ہے جس میں آپ نے حضرت عقیل کی اولاد کو بھی شامل کیا اور حضرت جعفر کی اولاد کو بھی شامل کیا، کیونکہ یہ سب تھے جو اسلام کی نصرت میں پہلے دن سے لگے رہے، آپ کے ساتھ رہے، اور خاندان کے جن لوگوں نے آپ کی نصرت میں شرکت نہیں کی وہ اس حکم میں شامل نہیں ہوئے۔ وہ ایک تیسری تقسیم ہے۔ حدیثوں کے مطالعے سے ایک سمجھدار آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک اصطلاح وہ ہے جس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، ایک اصطلاح وہ ہے جس کا تعلق گھریلو زندگی سے، اور زوجہ جو بھی ہو، کسی بھی خاندان کی ہو، بہرحال وہ اہلیہ ہوتی ہیں، اہل البیت کہلاتی ہیں۔ یہ لغت کا استعمال، اور ایک خصوصی اصطلاح ہے جس میں حضور نے صرف زبان سے کچھ نہیں کہا، کر کے دکھایا، چاروں کو جمع کیا اور چادر میں لپیٹا یا چادر اوپر سے ڈھک دی اور فرمایا کہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو حدیثوں میں خلط ملط کرنا، فراڈ کرنا، تلبیس کرنا، تدلیس کرنا، چالاکی دکھانا اور لاکھوں عوام کو بیوقوف بنانا کہ اہل سنت ہم ہیں اور اہل سنت وہ ہیں، وہ کون ہوتے ہیں اہل سنت کی اصطلاح وضع کرنے والے؟ حضور بتائیں گے کہ اہل سنت کون ہے۔
اور جب ہم حضور سے رجوع کرتے ہیں تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے، ان کے ساتھ ہو، ان کی سیادت تسلیم کرے، ان کی قیادت تسلیم کرے، ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے، ان کو برا تک نہ کہے، وہ پھر ہمارا ہے، وہ اہل سنت۔ اور جس کے اندر یہ بات نہیں ہے وہ اہل سنت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اہل سنت میں گھسپیٹیاں ناصبی ہے، نفرت کرنے والا اہل بیت سے، ان کے حق کو مارنے والا، یہ وہ شخص۔ تو اس پہچان کو پیدا ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس پہچان کو پیدا ہونے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ لوگ جو علم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور پھر تعویلیں کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کو جو پڑھا رکھا اسی سبق کو دہراتے ہیں۔ یہیں پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ ایسے نالائقوں منکروں پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایسوں کے لیے خدا نے آگ بھڑکا رکھی، یہ وہیں رہیں گے، کوئی ان کا ولی نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا، ان کے چہرے دوزخ کی آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ کی مانی ہوتی، کاش کہ ہم نے رسول کی مانی ہوتی۔ اس وقت عذاب میں چیخیں گے اور یہ کہیں گے کاش کہ رسول کی مانی ہوتی، ہم نے رسول نے جن سے محبت کی ان سے ہم نے نفرت نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے، حضور کے ساتھ ہوتے، ان کے گھر والوں کے ساتھ ہوتے، کاش کہ ہم علی کے ساتھ، فاطمہ کے ساتھ، حسن کے ساتھ، حسین کے ساتھ ہوتے، ویسے ہی جیسے ہم ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ ہوتے۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ ربنا ان اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل۔ اللہ یہ ہمارے لیڈر تھے، یہ ہمارے لیڈر تھے جن کی بات ہم لوگوں نے مان لی، رسول کی اطاعت کی جگہ ان کی اطاعت کرنے لگے، ہم ان کے فیصلے ماننے لگے، ان کی حکمرانی کے ڈنڈے کے نیچے ڈرنے لگے، سہمنے لگے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس حکومت ہے، ہم ان کے تابع رہے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اس دن لوگ کہیں گے، آج جو کھڑے ہیں نا، آج جو سی سی کے ساتھ کھڑے ہیں، آل سعود اور آل نہیان جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بخدا جو بھی قرآن پڑھتا ہے جانتا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ وہ کل جو ہے کلسیں گے، تڑپیں گے، انگلیاں چبائیں گے، ان کے خلاف غصے سے پاگل ہو رہے ہوں گے، اور یہ کہیں گے کہ ہم نے ان بڑوں کی، ان لیڈروں کی، ان حکمرانوں کی بات مانی اور ان جھوٹے مولویوں کی، مفتیوں کی، قاضیوں کی بات مانی جو ان کے ساتھ تھے۔ اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دوہری سزا دے۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا۔ اے اللہ ان کو دوہری سزا دے، آج ہماری آنکھیں اسی سے ٹھنڈی ہو جائیں، ان پر لعنت فرما، سب سے بڑی لعنت۔ تو وہ خوش نہ ہو جو بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں، یہ لیڈرشپ ختم ہو جائے گی، یہ دائمی نہیں، دائمی جہنم ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں تم لوگ وہ حرکت مت کرنا جو بنی اسرائیل نے کی۔ اپنے نبی موسیٰ کو کتنا ستایا، بنی اسرائیل موسیٰ کے صحابہ تھے، اور انبیاء کے صحابہ سب برابر ہوتے ہیں جیسے نبی سب برابر ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ستایا ہے موسیٰ کو ان کے صحابہ نے، جن کو ہم بنی اسرائیل لقب، قبیلے کے لقب کے طور پر کہتے ہیں، ورنہ وہ صحابی تھے سب۔ اور اسی طرح کے ساتھ رہنے والے منافق عبداللہ ابن ابی اور اس کے ٹولے کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگانے والے یہی مکار اور جھوٹے صحابی تھے جو حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ساتھ رہتے تھے، دعوت کھاتے تھے، یہاں تک کہ جہاد میں جاتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کا ٹولہ جس کے 300 آدمی احد میں ساتھ نکلے تھے اور بیچ میں بغاوت کر کے بھاگے تھے، جس کے 12 خطرناک آدمی تبوک میں ساتھ نکلے تھے اور ایک پہاڑی سے حضور کو گرانے کی سازش کی تھی۔ کتنے واقعات
یہ بنی اسرائیل تھے، یہ وہی کردار دہرا رہے تھے جو موسیٰ کو دق کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے دہرایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ تم مانو گے نہیں، وہی حرکت کرو گے جو بنی اسرائیل نے کی۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ یہ کس سے کہہ رہے تھے آپ؟ اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے۔ سامنے مخاطب وہ تھے جن سے کہہ رہے تھے تم بھی یہ حرکتیں کر کے رہو گے۔ پھر بعد کے جو مسلمان ہیں وہ تو ظاہر ہے درجہ بدرجہ اور بگڑیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج یہودیت کو مسلط کیا جا رہا ہے، خود دعوت دے دے کر مسلط کیا جا رہا ہے۔ حجاز ان کے حوالے، حرمین شریفین کی نگرانی یہودی کمپنی کو۔ تو جو بات فرما دی تھی حضور نے وہ ہو رہی۔ مسلمانوں تم تکلیف اس طرح مت دینا، یعنی مسلمانوں ہم سے نہیں کہا جا رہا تھا یہ، ہمارے پاس تو یہ بات میں جب متن آیا تو ہم تو اس سے قیاس کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ خطاب عمومی تھا اور تا قیامت رہے گا، کیونکہ قرآن کا ہر خطاب عمومی ہے۔ لیکن جب یہ کہا جا رہا تھا تو کس سے کہا جا رہا تھا؟ ان سے جو حضور کے ساتھ تھے۔ تم لوگ وہ نہ کرو جو انہوں نے کیا موسیٰ کے ساتھیوں نے۔ کیا کیا موسیٰ کے ساتھیوں نے؟ جب مصر میں تھے تو کہا کہ بس آپ تو ہم لوگوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، پہلے بھی تھے مصیبت اور اب بھی مصیبت۔ اور جب جزیرہ نما سینا لے کر آئے، آزاد کرائے فرعون سے، تو ایک بڑے مندر کے پاس سے گزر ہوا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی مندر بنا دیا۔ اور اللہ میاں نے من و سلوہ مفت میں چلا آ رہا ہے، پرے کے پرے بٹیر جیسے پرندے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ دانے نظر آ رہے ہیں کہ جن کو کوٹ کے تیار کیجئے تو میٹھی روٹیاں تیار ہو جائیں۔ من و سلوہ مل رہا ہے، بغیر پیسے کے مل رہا ہے، بے تحاشا مل رہا ہے، تو کہتا ہے کہ ہم تو اس پر صبر نہیں کر سکتے، کب تک یہی کھاتے رہیں گے؟ ہمیں تو یاد آ رہی مصر کی پیاز، وہاں کا لہسن، وہاں کی دالیں یاد آ رہی ہیں، ہمیں تو وہ سب کھانے چاہیے چٹپٹے۔ اور ایک نہیں، جب یہ فرمایا کہ بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، چلو اسے جہاد کر، آپ جائیے، آپ کا اللہ جائے، ہم لوگ تو یہیں رہیں گے۔ ایک بات نہیں، وہ ستاتے ہی رہے۔ اب جو ان میں اچھے تھے وہ اچھے تھے، جو مخلص تھے سو مخلص تھے، لیکن ایک بڑی تعداد تھی جو تنگ کرتی رہی۔ اور اب ہم یہ سب جانتے ہی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگ تبوک تک اتنا تنگ کیا کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 خطرناک منافق ہیں۔ اور جب آپ واپس آ رہے تھے تبوک سے تو ایک پہاڑی راستے سے گزر ہو رہا تھا، رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، آپ کے ساتھ حضرت حذیفہ ابن الیمان تھے اور عمار ابن یاسر تھے، اور عمار تو آپ کے لاڈلے تھے، چہیتے تھے، اور حذیفہ آپ کے صاحب سر تھے، رازدار تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیچھے ڈھاٹا باندھے ہوئے، آنکھیں کھول کر منہ پورا چھپائے ہوئے 12 آدمی چل رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں۔ پہاڑ پر ایک جگہ ایسی آتی تھی کہ ایک چٹان سے گزرنا پڑتا تھا کہ اگر کوئی دھکا دے دے تو نیچے وادی میں انسان گرے، اس کی چٹنی ہو جائے۔ تو وہاں وہ اس انتظار میں پیچھے چل رہے تھے، تعاقب کر رہے تھے۔ اتنے میں جب حضور نے پیچھے مڑ کر کہا حذیفہ اور عمار سے، دیکھنا ان کو، نمٹو ان سے۔ جیسے ہی حضرت حذیفہ کا ادھر چہرہ ہوا تو وہ سمجھ گئے کہ راز کھل گیا، اور وہ بھاگے، رات کے اندھیرے میں بھاگے۔ لیکن رات کے اندھیرے میں بھاگے، پھر فوج میں گھس گئے۔ اب روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نام بنام حضرت حذیفہ کو بتایا کہ یہ فلاں 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 تھے، اور اصحاب سیرت نگار اس پر مختلف الرائے ہیں، محدثین بھی، کہ حضرت حذیفہ نے نام یہ بتائے، دیگر حضرات کو یہ نہیں بتائے، یہ بات طے شدہ نہیں ہے، انہوں نے راضی رکھا۔ اور پھر تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ادھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر جیسے ہی پھیلی، یہی سب جو آپ کی مجلس میں بھی آتے تھے اور آپ کے ساتھ بھی نکلتے تھے، انہوں نے بغاوت کر دی، ارتداد۔ سارے مورخین متفق ہیں کہ صرف مکہ، مدینہ اور حجاز کی کچھ حصوں کو چھوڑ کر تمام طرف ارتداد پھیل گیا۔
بنی اسرائیل کی جو حرکتیں تھیں وہ تو تھیں اس سے زیادہ ہو گئیں، یعنی حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل مرتد ہو گئے ہوں، اس کی دلیل نہیں ملتی۔ بعد میں ان میں بگاڑ بہت سے ہوتے رہے، لیکن یہاں تو ادھر آپ کی وفات ہوئی اور ارتداد پھیل گیا۔ ابو بکر صدیق جیسا صاحب عزیمت نہ ہوتا اور اس وقت ان کے ایمان کی جو کیفیت تھی وہ کیفیت نہ ہوتی تو عمر بھی ڈھیر ہو گئے تھے۔ عمر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ فوجی کارروائی ابھی نہ کریں، اسامہ ابن زید کو ابھی رومن امپائر نہ بھیجیں، یہ مشورے دے رہے تھے یہ سمجھ کر کہ حکیمانہ باتیں۔ تو ابو بکر صدیق غصے میں شدت سے کہنے لگے جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو بڑے زور آور بنتے تھے اور اسلام میں بزدلی دکھا رہے ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، اسامہ جائیں گے اور میں لشکر بھیجوں گا، چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا ان دغا بازوں کو، ان بدماشوں کو، ان مجرموں کو، ان منافقوں کو۔ اور پھر ابو بکر صدیق نے وہی کارروائی کی جو کرنی چاہیے تھی، اور اسی کارروائی سے فتوحات حاصل ہوئی، دوبارہ اسلام کے قدم جم گئے۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم لوگ وہ حرکتیں مت کرنا جو موسیٰ کے صحابہ نے کی، ان کے ساتھیوں نے کی، تو یہ تنبیہ کی جا رہی، یہ نہ ہو کہ میرے بعد، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جنگیں مت کرنا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ۔ جس چیز سے منع کیا تھا وہی باقیوں نے کیا، اور آپ کو کہنا پڑا تھا کہ مسلمانوں کو معلوم رہے کہ ان عمارا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، معلوم ہو جائے کہ کون ہوگا جو حق کا نمائندہ ہوگا، کون ہوگا جو بغاوت کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوگا، بات کھل کے سامنے آ جائے۔ اس لیے نبی نے فرمایا تھا، وہ سنت والے ہیں جنہوں نے نبی کی سنت کا قتل کیا۔ پھر یہ فرمایا گیا بات جو بھی کہو سچی کہو، صحیح کہو، چچی تلی کہو۔ کیسے کہو گے؟ قرآن نے بتایا ہے کہنا کیا ہے، نبی نے بتایا ہے کہنا کیا ہے۔ اپنے من سے مت پیش کرنا، تحریف مت کرنا، تعویل مت کرنا، ادھر ادھر کی باتیں مت بنانا۔ جو بھی قول نبی ہے اسے سر پہ رکھو، اسے بولو، جو عمل نبی ہے اسے اختیار کرو۔ ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال ٹھیک کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا۔ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو عظیم الشان کامیابی عطا کرے گا۔ دنیا میں وہ شہید ہو جائے تو وہی سید رہے گا، وہ سید الشہداء بن جائے گا، یا سید الشباب اہل الجنہ کی حیثیت اس کی اپنی باقی رہے گی۔ جو اس کو ماریں گے، جو اس کے خلاف ہوں گے، وہی مجرم ہوں گے، ذلیل ہوں گے، خار ہوں گے، ملعون ہوں گے۔ ان کے لیے جو تعویل کرے گا جھوٹا مولوی ہوگا، مکار مولوی ہوگا۔ حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھ لو، اب دیکھ لو، یہ دیکھ لو جو عمل ہے۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے کیا کیا، عیسیٰ کے ساتھیوں نے کیا کیا، انہیں کو سولی پر چڑھانے کی تیاری کر ڈالی۔ اور اب میرے ساتھ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری نگاہوں کے سامنے آئندہ کیا کرو گے، مجھے اس کے بارے میں اطلاعات دی گئی اور میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں۔ اب یہ فرمایا کہ اپنا قصہ سن لو۔ یہ جو تمہیں شریعت کی ذمہ داری دی گئی ہے، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو دی، زمین کو دی، پہاڑوں کے سامنے رکھی، تو اتنی زبردست طاقتور عظیم الشان مخلوقات کانپ گئیں کہ ہمیں اختیار نہیں چاہیے، ہمیں مکلف نہ بنائیے، ہمیں تو آپ اپنا غلام بنا لیجئے، پابند کر دیجئے، ہمارے پیر میں بیڑیاں ڈال دیجئے، ہم کو تو بس اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیے۔ لیکن یہ انسان صاحب جو ہے نا، یہ انسان صاحب جو ابلیس سے دوستی کرتے ہیں، یہ شیطان کے پاس خوب اچھی طرح بیٹھتے ہیں اور یہ اپنے انبیاء کرام کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ اس وقت بڑے جوش میں آئے، میں حاضر ہوں، آپ دیجیے ذمہ داری مجھے۔ تو اللہ میاں نے کہا ٹھیک ہے لے لو، لیکن عدل کی جگہ ظلم کرو گے تم، علم کی جگہ جہل کرو گے تم، خیر کی جگہ شر اختیار کرو گے تم۔ آگے بڑھ کے لے تو رہے ہو ذمہ داری، لیکن چونکہ میرا منصوبہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بساؤں گا میں انس و جن کو، تو امتحان کے لیے بساؤں گا، اور امتحان میں سب کو پاس کر دیا جائے تو امتحان کیا ہوا؟
چونکہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ مومن الگ ہوں گے، کافر الگ، موحد الگ ہوں گے، مشرک الگ ہوں گے، مخلص الگ ہوں گے، منافق الگ ہوں گے، اصحاب خیر الگ ہوں گے، اصحاب شر الگ ہوں گے، یہ چونکہ میرا منصوبہ ہے، اس لیے تم بڑے شیر بن کر آ رہے ہو، بڑے دلیر بن کر آ رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے دیجیے ہمیں ذمہ داری۔ تو اللہ میاں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ تیار رہو، اپنے کو پیش کر رہے ہو کہ صاحب امتحان دینے کا موقع دیجیے مجھے، لیکن پڑھا بھی ہے، موضوع سمجھا بھی ہے، اور امتحان صحیح دے پاؤ گے؟ ہاں دے دیں گے، اب ہمیں موقع دیجیے۔ بہت سے ایسے شوقین ہوتے ہیں، سوچتے ہیں ڈگری مل جائے، سند ملنے کے لیے گھستے ہیں، اور اس کے بعد فیل ہوتے ہیں بری طریقے سے، کیونکہ پڑھا پڑھا تو تھا نہیں۔ تو اللہ میاں نے بتا دیا کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اگر امتحان کے لیے تیار ہو تو آؤ میدان میں، اور چونکہ میرے منصوبے کا یہ حصہ بھی ہے تو اس لیے جو مقتضائے حال ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ زبان حال وہی کہہ رہی ہے جو زبان قال نے کل کہہ دیا تھا۔ کسی شاعر نے کہا کہ آسماں بار امانت نہ توانست کشیر، قرعہ فال بنا میں من دیوانہ زدن۔ آسماں جس امانت کے بار کو اور بوجھ کو نہیں اٹھا سکا تو اس کا قرعہ مجھ دیوانے کے نام نکل آیا، یہ قرعہ میرے نام نکل آیا۔ اب ہر وقت پریشانی میں رہنا ہے، ہر وقت کا ایک امتحان ہے، ہر وقت کا معرکہ اور لڑائی ہے، اب اس میں جیتنا ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق جیتنا ہے، اور ہارنا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق محنت کرنے کے بعد ایسی ہار ہونی ہے جس پر اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہوتی۔ شہادت ہوگی تو جزا ملے گی، اور کامیابی حق کے راستے میں ہوگی تو جزا ملے گی، دونوں شکلوں میں جزا ہی ملے گی۔ یہ بات بتا دی گئی۔ تو اس طرح سورۃ الاحزاب میں جو جتھوں کی طرف سے ایک معرکہ مسلط کیا گیا تھا، اسی کے تناظر میں آگے اور پیچھے تمام حالات کا جائزہ لیا گیا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس زندگی کا نظام کیا ہے۔ یہاں کسی چھوٹی طاقت سے بھی ٹکرانا ہوتا ہے، یہاں اپنے نفس سے بھی ٹکر ہے، یہاں اپنے اندر کے شیطان سے بھی ٹکر ہے، یہاں باہر کے دشمنوں سے بھی ٹکر ہے، یہاں ہر وقت ایک ستیزہ کاری ہے، معرکہ آرائی ہے، ایک کشاکش ہے، ایک کشمکش ہے، ایک کلیش ہے۔ وہ سنکی، امریکہ کا سنکی اور پاگل جس کا نام ہے ہنٹنگٹن، اس نے ایک بڑی کتاب لکھی تھی، بہت شور مچا تھا، کلیش آف دی سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ اور اس کتاب کو اس لیے لکھا تھا کہ تہذیبوں کا جو ٹکراؤ ہے، ایک امریکن تہذیب، ایک یورپین تہذیب، ایک چائنیز تہذیب، ایک انڈین تہذیب، ایک اسلامک تہذیب، اور اس کشمکش میں اینڈ آف دی ہسٹری، یہ کتاب لکھی تھی فوکویاما نے، کہ اب تاریخ کا اختتام ہونے جا رہا ہے، تاریخ کے اس اختتام پر جھنڈا امریکہ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے۔ اب وہ یک قطبی پاور ہے، پوری دنیا اس کے گرد چکر لگانے پر مجبور ہے۔ یہ دعوے کیے گئے تھے ابھی سے 10-15 سال پہلے، بڑا شور مچا تھا ان کتابوں کا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ایسے ڈنگر تھے اور جانور کہ وہ تہذیبوں کا ٹکراؤ کہتے ہیں۔ تہذیبوں کا ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، تہذیب اور بد تہذیبی کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اخلاق اور بد اخلاقی کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایمان اور کفر کا ہوتا ہے۔ وہ فوکویاما یا ہنٹنگٹن دونوں ڈنگر تھے، اور ان ڈنگروں کی چونکہ سیاست چلتی ہے آج یورپ میں اور امریکہ میں، اور جو بھی ان کے نقلچی ہیں ان کا جو سیاست ہے وہ حیوانی سیاست، اس کی بھینس جس کے ہاتھ میں ڈنڈا، یہ حیوانی سیاست، چرواہوں کی سیاست۔ تو اس سیاست کو پیش کر رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے یک قطبی دنیا رہے گی۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یک قطبی دنیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ عراق سے بھاگنے پر مجبور ہوئے، صومالیہ سے بھاگنے پر مجبور ہوئے، اس سے پہلے ویتنام سے اپنی جان لے کر بھاگے۔ اب وہ پٹتے ہیں، بہت سو کو مار دیتے ہیں پہلے، اس کے بعد پٹتے ہیں اور ذلیل ہو کے بھاگتے ہیں۔
اب وہ عراق کے حکام سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہماری فوج وہاں موجود ہے، اس کے خلاف کچھ کارروائی نہ ہو۔ اب وہ ایران پر حملہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہم جنگ نہیں چاہتے، بات بھی کرتے ہیں جنگ کی اوپر، کہتے ہیں نہیں چاہتے۔ وہ انجام دیکھ چکے ہیں اپنا۔ عراق میں صورتحال یہ ہوئی تھی کہ عراق کے مجاہدوں نے ان کے فوجیوں کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کے پھینکا تھا، اور یہ منظر کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تو بس وہ تو باولے ہو گئے تھے، کتنے تو پاگل ہو گئے تھے، کتنے نفسیاتی مریض ہو گئے تھے، کتنے فوجی وردی اتار کر بھاگ گئے تھے، کتنے اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے تھے، اور کیا کیا ہوا تھا۔ تو شکستیں انہوں نے کھائیں، اور آئندہ شکستیں مزید ہوتی چلی جائیں گی اور امریکہ ٹوٹ جائے گا جیسے روس ٹوٹا تھا۔ تو اس لیے یہ جو دھوس کی سیاست ہے ڈنگروں کی اور جانوروں کی اور درندوں کی، اس سیاست کے لیے ضمانت نہیں، اور کلیش سویلائزیشن کے درمیان نہیں، سویلائز اور ان سویلائز ان کے درمیان کلیش ہے اور رہے گا۔ اور تہذیب کون سی ہے؟ تہذیب ربانی، تہذیب محمدی، تہذیب انبیائی، جو بھی اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، دیر سویر فتح انہی کے قدم چومیں گے۔ تو یہ سب حقیقتیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں کیا کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں، ان کی تفصیل میں جائیے تو پھر وقت ختم ہی نہ ہو، لیکن بس اختتام پر جو باتیں کہی گئیں عام طور پر آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں گے تو ہر طرف سے کٹ کٹا کر لگتا ہے کہ خانقاہ میں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تفسیر پڑھا رہے ہیں، اور اس طرح پڑھا رہے ہیں کہ آپ پچھلی صدیوں میں گھومتے رہیے، حال میں آئیے ہی نہ۔ ایسی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، ایسی حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں، تو پھر دماغ کہاں رہیں گے؟ وہ حاضر سے جڑتے ہی نہیں، انہیں ماضی میں ٹہلنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھٹکتے رہو، اور بس انہی کو دیکھو۔ کبھی دیکھو بنی اسرائیل کے بارے میں آیت اتری، وہ بنی اسرائیل کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ اس لیے کہا گیا کہ آئندہ وہی ہونے جا رہا ہے، اور عبرت کے لیے اسباق سنائے جا رہے ہیں، لیکن جیسا آیت ان کے بارے میں اتری، یعنی مطلب وہ قصہ ہم سے متعلق نہیں۔ یہ سب جو ہے ناقص تفسیری سوچ ہے، اس کی وجہ سے قرآن پاک کے بیان میں معنوی تحریفات ہوتی رہتی ہیں۔ حقائق کو بالکل واشگاف بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اسی وقت سامنے آئیں گے جب قرآن پاک کے آئینے میں حقائق کو دیکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ رمضان